بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے سال مردان کے علاقے ساول ڈیر میں ایک پی ٹی آئی کا مقامی جلسہ تھا جس میں ایک حافظ نگار عالم تھے جنہوں نے پی ٹی آئی میں اسی دن شمولیت اختیار کی تھی، اور اس شمولیت کے جوش میں اتنا وہ جوشیلے ہوئے کہ جو وہاں مقامی پی ٹی آئی کا بندہ تھا اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دی۔ انہی کلابے ملانے کے جرم میں ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کر ان کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا۔ تبھی میں نے اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے 2 محتاط قسم کی پوسٹیں کی تھیں فیس بک پر، اور نجی محفل میں دوستوں سے احباب سے اس بارے میں کافی بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ میرا موقف یہ تھا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اتنا ظالم نہیں ہے کہ کسی بھی چھوٹی سی بات پہ آپ کو بغیر موقع دیے ایسے مارنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں یہاں پر کھل کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ پلیٹ فارم کے جو قواعد ہیں پتہ نہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آج کل ہر بندے کے پاس علم ہے، اس کا جو موبائل ہے، آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں، اب تو قرآن و حدیث کا سارا علم انٹرنیٹ پر آ گیا ہے۔ تعلیم لینا اسلام کی مشکل نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اسلام کی تعلیم نہیں رکھتے، صرف سنی سنائی باتوں پر آپ فتووں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ کافی سارے ایسے بے قصور لوگ ہوتے ہیں جو اس فتویٰ بازی کے بین چڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کی زبان پھسل جائے تو آپ اس کو بغیر موقع دیے اس کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا کر اس کو مار دیں۔ بہرحال یہ تعلیم آج کل ہر ایک کی اپنی جیب میں ہے، تو جو چاہے اس کو تعلیم لے سکتا ہے، اس کے بارے میں معلومات لے سکتا ہے، یہ ہمارا فی الوقت موضوع نہیں ہے۔ تو بات ہے کہ کل دن میں ایک جرگہ بیٹھا، کمیٹی کہیں یا جرگہ کہیں، مقامی لوگوں کا جرگہ تھا جس کے ممبران کے نام زورداد اور مقامی جو قاضی ہیں مولانا ادریس، طفیل استاد، حاجی وکیل، محمد یاسر اور گلمست۔ اس کمیٹی کے سامنے جمعیت علماء اسلام کے مولانا عرفان جو کہ حافظ نگار عالم کے قتل میں نامزد تھے، انہوں نے اس جرگے میں، اس کمیٹی میں 35 لاکھ کے عوض جو حافظ نگار عالم کی فیملی تھی ان کے ساتھ صلح کر لی۔ اس صلح میں انہوں نے اس کمیٹی کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ حافظ نگار عالم نے جو الفاظ استعمال کی تھے وہ گستاخی کے زمرے میں اتنے زیادہ آتے نہیں تھے، الفاظ نامناسب تھے، لیکن وہ بھی ان سے غلطی سے ادا ہوئے، میں یہ غلطی مانتا ہوں، اور یہ صاف اعلان کرتا ہوں کہ حافظ نگار عالم بالکل بے قصور ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ انہوں نے ان کی فیملی کے ساتھ صلح کی اور 35 لاکھ روپے دیت دی۔ اب یہ میں تب سے یہ سوچ رہا ہوں، جن بچوں کا باپ چلا گیا اور اب جتنا مرضی اس کی صفائیاں دیتے رہے، میرا یہ فرض ہے کہ ایک بندہ بے قصور اگر اس کی اس طرح کی وفات ہوئی تو اس کی گواہی دینے کے لیے، اس کی صفائی دینے کے لیے میں اپنا پلیٹ فارم استعمال کروں، کیونکہ جب بھی کسی بندے کے اوپر اس طرح کا الزام لگتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کو بھی معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے میرا فرض ہے کہ اس کے بچوں کے لیے میں آواز اٹھاؤں، لیکن کیا اس کے بچوں کے دل سے یہ دکھ مٹ جائے گا؟ 35 لاکھ روپے لے کر ان بچوں کے سر پہ دوبارہ باپ کا سایہ آ جائے گا، ان کے سگے باپ کا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کو اس قدر توڑ مروڑ کر رکھ دیا گیا ہے کہ عام لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہمارا دین محبت کرنے والا دین ہے، یہ ظلم والا دین نہیں ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی بھی مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا جو واحد دین ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کا سبق دیا۔ قرآن پاک میں جب بھی مخاطب کیا گیا انسانوں کو مخاطب کیا گیا، تو انسانیت کے لیے یہ جو ہمارا دین ہے یہ ہمیشہ سے ہی محبت کا درس دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو دین اتنا رحم دل اور نرم دین ہے، اس کو اتنا ظالم بنا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ کسی بھی بندے کو اگر اپنے دین کے بارے میں کوئی شک ہو تو زیادہ کچھ بھی نہیں، فتح مکہ کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رویہ اپنایا تھا وہی اصل اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے، حیات مبارکہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہی اصل میں اسلام ہے۔ تو جن کو پھر بھی یقین نہیں آتا وہ صرف اور صرف زیادہ اسلام پڑھنے کا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف اور صرف آپ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ پڑھ لیں۔
آپ کو یقین آ جائے گا کس طرح اپنے جو درینہ اور شدید ترین مخالف اور دشمن تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رحم کا معاملہ فرمایا۔ ان سب باتوں سے یہ چیز اس وقت بھی مشکوک تھی کہ حافظ نگار عالم کو جس طرح مارا گیا، یہ چیز کافی مشکوک تھی، اور اب اس میں سے تھوڑی یہ بو آ رہی ہے۔ اس وقت شک تھا، لیکن اب یہ بو آ رہی کہ اس وقت یہ پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ بہرحال میں اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا۔ ایک بے قصور بندہ مارا گیا اور اسلام کے نام پر مارا گیا، اس چیز کا جو حساب ہے وہ کون دے گا؟ میرے خیال میں اگر ایسی معافی تلافی ہوتی رہی تو یہ جرم رکنے والا نہیں۔ آپ دنیا کا کوئی بھی جرم ہو اس میں بڑی سی بڑی سزا دے دیتے ہیں، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، یہ ہماری نسلوں کا معاملہ ہے۔ اس میں اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی حدودوں کے حدود ضرور ہونی چاہیے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلامی عدالتی نظام جو ہے اس کے بغیر کسی کو بھی ناحق نہیں مارا جا سکتا۔ یہ ہمارے سینیٹر مشتاق پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کر انہوں نے انہی دنوں میں ایک بہت زوردار قسم کی تقریر بھی کی تھی۔ تو بجائے ہر بندہ قانون کو ہاتھ میں لے، اس کے بارے میں کوئی ایک متفقہ ایک ایسا لائحہ عمل بن جانا چاہیے کہ آئندہ لوگوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ حافظ نگار عالم کی مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں ان کے لیے یہ دعا ہی کر سکتا ہوں۔ فی الوقت علماء کرام کی نظروں میں وہ بے قصور ثابت ہو چکے ہیں، جو مقامی علماء کرام ہیں انہوں نے ان کو بے قصور ثابت کر دیا۔ تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔